الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم الانبیاء وسید المرسلین سیدنا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ دوستو، سچے انبیاء اور جھوٹے مدعی نبوت کا فرق چل رہا ہے۔ آج فرق نمبر 33۔ فرق نمبر 33 کیا ہے؟ سچے انبیاء علیہ الصلاۃ والتسلیم اللہ تعالیٰ کو اصدق القائلین کہتے ہیں، یعنی جتنے انبیاء ہیں انہوں نے ہم کو عقیدہ دیا کہ اللہ رب العالمین سے زیادہ کائنات عالم میں کوئی سچی اور پکی بات کہنے والا نہیں۔ انسان کو خطرہ ہوتا ہے کسی سے تو ہیر پھیر کر کے بات کر دیتا، غلط بات کر دیتا، جھوٹ بول دیتا، لیکن اللہ رب العزت ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ وہ کائنات عالم کے مالک اور خالق ہیں، اور اللہ تعالیٰ کسی سے دبتا نہیں ہے، کسی سے ڈرتا نہیں ہے، اور نہ کسی مخلوق کا ہاتھ اللہ تک پہنچ سکتا ہے کہ اس کو پکڑ لے، اس لیے اس کو جھوٹ بولنے کی کیا ضرورت ہے۔ اب سنیے، سچے انبیاء اور اس پر ایمان لانے والے حضرت آدم علیہ الصلاۃ والتسلیم سے حضرت محمد الرسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم تک تمام انبیاء اور رسول کو اللہ رب العزت نے مبعوث کیا، یعنی ان کو نبی بنا کر بھیجا، اور اللہ تعالیٰ نے اپنی شان کے لیے ارشاد فرمایا وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا، سورہ بقرہ۔ اللہ سے زیادہ کس کی بات سچی ہوگی؟ دوسری جگہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا، یہ بھی سورہ بقرہ کی آیت 122۔ اور اللہ تعالیٰ سے زیادہ کس کا کہنا صحیح ہوگا؟ یعنی اللہ نے جو بات کہی سب سچی پکی کہی، صحیح کہی۔ اللہ تعالیٰ کی باتوں میں عدل بدل ہیر پھیر نہیں ہوتا، یہ سب انسانی صفت ہے، چونکہ انسان میں خامیاں ہیں، اور ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ میں خوبیاں ہی خوبیاں ہیں، کمال ہی کمال ہے، عظمت ہی عظمت ہے، رفعت ہی رفعت ہے، اللہ میں بلندی ہی بلندی ہے، وہ بے نیاز ذات ہے جی۔ اور اسی اصدق القائلین نے سچی خبر دے دی کہ ہمارے حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں، وہ اللہ یقیناً سچا ہے، اس کے سب نبی و رسول بھی 100% سچے ہیں، جبکہ مرزا غلام احمد قادیانی کذاب و جھوٹا تمام انبیاء و رسول کو بھیجنے والے اور مبعوث کرنے والے اللہ رب العزت کو اللہ نہیں مانتا، اور مانتا ہے تو جھوٹا مانتا ہے، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اور جس نصرانی حکومت نے اس مرزا غلام احمد قادیانی خبیث کو دجالیت کا ایک فرد بنایا اور نبوت کا جھوٹا دعویٰ کرایا، اس کو یہ سچا خدا مانتا ہے۔ اللہ کو خدا نہیں مانتا جس نے اس سے نبوت کا دعویٰ کروایا۔ اس زمانے میں، جس زمانے میں تھا تو نصرانی حکومت ہندوستان کے اندر تھی، اس حکومت نے اس کو نبی بنایا، یہ اسی کو خدا مانتا ہے۔ دیکھو کیا کہتا ہے، سنو اس کی بات۔ سچا خدا وہی ہے جس نے قادیان میں اپنا رسول بھیجا۔ اس کو رسول بنا کے کس نے بھیجا؟ نصرانیوں نے۔ تو اس کو یہ خدا مانتا ہے، اور اللہ تعالیٰ جو ہمارے سب کے معبود ہیں اس کو یہ خدا نہیں مانتا۔ یہ کہاں لکھا اس نے؟ دافع البلا صفحہ 7، روحانی خزائن جلد 18 صفحہ 231۔ تو معلوم یہ ہوا کہ جس کو پوری دنیا جس اللہ کو اللہ کہتی ہے وہ سچا ہے، اس کو تو یہ مانتا نہیں، اور جس نے اس سے نبوت کا دعویٰ کروایا اس کو یہ اپنا خدا مانتا ہے، لا حول ولا قوت الا باللہ۔
چلو اب اگلا فرق سنو، فرق نمبر 34، سچے انبیاء اللہ کی طرف کوئی غلط اور جھوٹی بات منسوب نہیں کرتے. نبی اللہ تعالیٰ بھیجتے تو نبی اللہ کی طرف غیر غلط بات کو منسوب کرے گا؟ غلط بات منسوب نہیں کرنا یہی دلیل بنتی ہے کہ یہ سچے نبی ہیں. اور جو جھوٹا دعویٰ کرے گا اپنے جھوٹ کو سچ ثابت کرنے کے لیے ایک جھوٹ کو ثابت کرنے کے لیے 100 جھوٹ بولتا ہے، 100 پیترے بدلتا ہے. یہ ہمارے یہاں لوگ کہتے ہیں بھائی جی. سچے انبیاء اللہ رب العزت کی شان میں ایسی کوئی بات زبان سے نہیں نکالتے جو حق تعالی جل مجدہ کی شان کے مناسب نہ ہو. اور اگر غلطی سے ہم میں سے کوئی بات نکل بھی جاتی ہے تو فوراً کہتے توبہ توبہ استغفر اللہ. نہیں اللہ تعالیٰ کی طرف جھوٹ اپنی بات کا انتساب کرتے ہیں، نہ یہ کہے گا، نہ اللہ پر جھوٹ بولے گا، اور نہ یہ کہے گا کہ اللہ نے ہم کو یہ بات کہی ہے جبکہ اللہ نے اس کو وہ بات نہیں کہی. جبکہ جھوٹا مرزا غلام احمد قادیانی اللہ تعالیٰ کی شان میں ایسی گستاخانہ صفات کا انتساب کرتا ہے کہ صاحب ایمان کی روح کانپ اٹھتی ہے. اگر اس کو جسم دے دیا جائے تو زمین پر زلزلہ آ جائے، رنگ دے دیا جائے تو سمندر کالا سیاہ ہو جائے، پہاڑ پر ڈال دیا جائے تو ریزہ ریزہ ہو جائے. اگر انسان ذرہ برابر بھی ان باتوں کی وجہ سے اللہ رب العزت کی ذات کے سلسلے میں یا اللہ کی صفات کے سلسلے میں تذبذب کا شکار ہو جائے تو ایمان کا نور اور ایقان کی حد سے نکل کر وہ جہنم رسید ہو جائے. یہ ہمارا عقیدہ ہے. ہم اللہ کی طرف کوئی غلط بات منسوب نہیں کرتے. لیکن مرزا غلام احمد قادیانی کیا کہتا ہے سنیے، لکھتا ہے کہ قادیان میں خدا نازل ہوگا. کیا کہتا ہے کہ قادیان میں کون آئے گا؟ خدا نازل ہوگا. کیوں اس کو مانتا ہے خدا؟ جس نے اس کو جھوٹا نبوت کا دعویٰ کرایا اس نے کہا ہوگا کہ ہم آئیں گے تم سے ملنے کے لیے، تو کہہ دیا کہ وہ قادیان میں آئے گا. جی اوہو، نصرانی حکومت کا کوئی عہدیدار جس نے مرزا غلام احمد قادیانی سے نبوت کا دعویٰ کرایا تھا وہ آیا ہوگا. مرزا جی آپ کو نصرانی خدا مبارک ہو، یہ اسی کو خدا کہتا ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بڑی سچی اور پکی بات کہی. حضرت خاتم النبیین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع دے دی جو ہم اہل ایمان کے ایمان میں فیض نور ختم نبوت کا سراغ اور چراغ روشن کر رہا ہے. ہمارے ایمان میں طاقت ملتی. کیا اللہ ارشاد فرماتے ہیں افرأیت من اتخذ الہہ ہوا افانت تکون علیہ وکیلا. سورہ فرقان. اے رسول آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کی حالت بھی دیکھی، اللہ رسول اللہ کو کہتے آپ نے اس شخص کی حالت دیکھی جس نے اپنا خدا اپنی خواہش نفس کو بنا رکھا ہے. جی اپنا خدا کس کو بنا لیا؟ خواہش نفس کو. سو کیا آپ اس کی نگرانی کر سکتے ہیں؟ کوئی بھی نہیں کر سکتا. ایسے آدمی کو، بیوقوف بدھو کو جس نے اللہ کو چھوڑ کے اپنی خواہش نفس کو خدا بنا لیا ہو. مرزا کی باتوں اور دعووں سے صاف واضح ہوتا ہے کہ وہ اس آیت کا مصداق ہے. جو نفسانی خواہشات کو اب معبود بنا کر گمراہ ہو گیا، مرزا اپنے نصرانی پیشوا کو خدا کہہ رہا ہے جس کے حکم سے اس نے جھوٹی نبوت کا دعویٰ کیا. اتنی کفریہ بات بولنے کے بعد بھی مرزا کیا مسلمان ہے؟ کیا ہو سکتا ہے؟ بالکل. تو جب وہ مسلمان ہی نہیں ہے تو نبی کیسے بن گیا؟ اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو بدعقیدگی سے ہماری حفاظت فرمائے. اللہم آمین. ہمارے نسل کی بھی حفاظت. اللہم آمین. بس آج اتنی ہی دوستو. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ.